السلام علیکم۔ 5 ایسی غلطیاں جن کو کرنے سے مردانہ ہارمون یعنی جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں اس کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس ہارمون میں کمی آتی ہے تو سب سے پہلے سیکشول پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ پری میچور ایجیکولیشن، اریکٹائل ڈسفنکشن، اسی طرح کے مختلف پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے مسائل میں اکثر اوقات لوگ کرتے کیا ہیں، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو یا پری میچور ایجیکولیشن، لیکن کبھی بھی بیماری کی گہرائی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ یہی معجون اور کشتہ جات کچھ وقت تک تو آپ کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا کام بھی یا افیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو کہ مسلسل گر رہا ہوتا ہے، اس کو معجون یا کشتہ جات سنبھالتے نہیں۔ جب تک آپ اپنی روٹ کاز یعنی کہ اصل بیماری پر توجہ نہیں دیں گے، آپ پر کوئی معجون یا کشتہ وغیرہ کام نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو عارضی افاقہ تو دے سکتے ہیں، لیکن مستقل حل تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے ہارمونل امبیلنس کو بیلنس نہیں کرتے۔ اور اگر ایسی دوائیں نان پیٹنٹ ہے یا کسی چلتے پھرتے حکیم وغیرہ سے آپ نے لے لی تو پھر آپ کے گردے بھی اٹھ سکتے ہیں اور موت آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی غلطیاں بتاؤں گا جو عموماً مرد کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اور اگر آپ ان 5 چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بیلنس ہو جائے گا، اور جس سے یقیناً آپ کی سیکشول ہیلتھ بھی امپروو ہوگی۔ تو سب سے پہلے جانیے کہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کی زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک مردانہ ہارمون ہے۔ اس ہارمون کے مردوں میں سیکس ہیلتھ کے علاوہ بھی اور بہت سے کام ہیں۔ یہ آپ کے جوڑوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ آپ کی پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ کی دماغ کی فوکس کرنے کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل کام کرنے کا نہیں کرتا، سستی کاہلی رہتی ہے، تو آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی کم ہو سکتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹوسٹیرون آپ کے کام نہ کرنے کی عادت پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یا زندگی میں ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں تو یہی غلطیاں ہمارے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بھی ڈاؤن کرتی رہتی ہیں۔ ایک ٹیسٹوسٹیرون کے کم ہونے سے ہمارا ہارمونل سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اور چلتے ہیں ان غلطیوں کی طرف جو ہم عام طور پر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غلطی زنک کا استعمال نہ کرنا ہے، یعنی کہ لوگ اپنی خوراک کے اندر زنک کا استعمال نہیں کرتے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بیلنس رکھنے میں زنک کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اگر زنک کی مقدار ہماری خوراک میں زیادہ رہے گی یا ہماری باڈی میں بیلنس رہے گی تو ٹیسٹوسٹیرون لیول بھی ہماری باڈی میں بالکل بیلنس رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنک کو کہاں سے لیا جا سکتا ہے یا کیسے ہم روزمرہ کی خوراک میں زنک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ زنک کے لیے آپ انڈے استعمال کر سکتے ہیں، آپ گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مچھلی استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی مقدار میں زنک ہوتا ہے۔ اسی طرح سبزیوں میں پالک اور لہسن کے اندر بھی بہت زیادہ زنک پایا جاتا ہے۔ جب انڈے کی بات آئی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ جی ہم تو انڈا نہیں کھا سکتے یا ہم صرف ایگ وائٹس استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ زردی استعمال نہیں کرتے۔ اور جی کیوں نہیں کرتے؟ جناب اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے۔ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ آپ کی ڈائٹری کولیسٹرول کبھی بھی آپ کے کولیسٹرول لیول کو زیادہ نہیں کرتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جگر خود بخود 70 سے 80% آپ کا کولیسٹرول پروڈیوس کرتا ہے۔ سب سے اہم بات، اگر آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ انڈے کی زردی ضرور کھائیے، کیونکہ آپ کے اندر اگر کولیسٹرول ہوگا تو ٹیسٹوسٹیرون لیول بوسٹ کرے گا۔ دوسرے نمبر پر لوگ قیمہ گوشت نہیں کھاتے۔ اگر آپ اپنا ٹیسٹوسٹیرون کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں یا اس کے لیول کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، بیلنس رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ریڈ میٹ، مٹن وغیرہ کو شامل کر لیجئے۔ یہ لازمی استعمال کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈاؤن نہیں ہوگا۔ اسی طرح مچھلی کا بھی بڑا میجر رول ہے۔ مچھلی اور سی فوڈ وغیرہ میں بھی زنک بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ لوگوں کی خوراک میں ڈیلی روٹین میں وٹامن ڈی استعمال نہیں ہو رہی یا وٹامن ڈی پروڈیوس نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی عوام کا 90% حصہ وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ یہ کمی اس لیے بھی ہے، ایک تو ہماری سکن کا پگمنٹ یعنی ہم سانولے رنگ کے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر سورج کی روشنی کے لیے ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دھوپ میں بھی نہیں بیٹھتے کہ ہماری وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو۔ وٹامن ڈی کی کمی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بھی کم کرتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور اشراق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ دھوپ کے سامنے بیٹھیں تاکہ آپ کی وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ 40+ ہو چکے ہیں تو آپ کو وٹامن ڈی کی سپلیمنٹس بھی لینے چاہیے۔ اپنے فزیشین کے مشورے سے وٹامن ڈی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیجیے۔ تیسری غلطی ہے ایکسرسائز کرنا، یعنی کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم ڈیلی موومنٹ نہیں کرتے، ہم واک نہیں کرتے۔ یہ جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے یہ مردوں کا ہارمون ہے اور مردوں کی طرح ہی زور لگانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ سمپل واک سے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نہیں بڑھے گا، جاگنگ میں نہیں بڑھے گا، جم جا کر سائیکلنگ، ٹریڈ مل چلانے سے بھی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی نہیں ہوگا، ایلپٹیکل چلانے میں یا کارڈیو کرنے سے بھی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو مردوں کی طرح زور لگانا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی، ویٹ ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی کمی کا شکار ہیں، آپ کو سیکسول پرابلمز آ رہی ہیں، تو آپ جم جائیے، ویٹ لفٹنگ کیجیے، ویٹ ٹریننگ کیجیے۔
اور یاد رکھیے کہ ویٹ لفٹنگ ہمیشہ ٹرینر کی نگرانی میں کیجیے، جتنے زیادہ آپ کے مسل مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھے گا۔ غلطی نمبر 4، ہمارا لائف سٹائل یا ہمارے ہارمونز کا امبیلنس ہونا یا غیر متوازن ہونا۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ لوگ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں خرابی کی وجہ سے اپنے ہارمونز کو ڈسٹرب کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی نیند کو بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ کی ریم سلیپ بہتر ہے تو آپ کے 2 ہارمون سب سے پہلے بڑھیں گے، ایک گروتھ ہارمون اور دوسرا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون۔ جب بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھے گا آپ کی صحت بہتر ہوگی اور آپ کا کارٹیسول کم ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ کارٹیسول ہارمون بہت سی بیماریوں کی وجہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، پلاسٹک کی بوتل میں پانی پیتے ہیں، یہ جتنے بھی مائکرو پلاسٹکس ہیں یہ ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کو خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارمون خراب ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پلاسٹک کے برتن کا استعمال نہ ہی کریں، متبادل کے طور پر مٹی، سیرامکس یا شیشے کے برتن استعمال کریں۔ ایک اور چیز جو ہمیں رسیدیں ملتی ہیں، یہ رسیدیں تھرمل پیپر والی ہوتی ہیں، ان پر کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اور جو ہمارے ٹچ کرنے سے ہمارے بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بھی انڈائریکٹلی ہمارے ہارمون پر ایفیکٹ کرتے ہیں، جو ہارمون خراب کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نمبر 5، آرگینک فوڈ۔ آخری اور سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم آرگینک فوڈ نہیں کھاتے، یعنی گھروں کے کھانے، دیسی کھانے ہم نہیں کھاتے، ہم بازاری جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں۔ پروسیسڈ اور پیکج فوڈ ہمارے جو ہے روزمرہ کی خوراک میں بہت زیادہ شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال چینی ایک پروسیسڈ فوڈ ہے۔ اگر آپ گھی یا تیل استعمال کریں تو اس کی جگہ آپ دیسی گھی استعمال کریں یا کولڈ پریسڈ کنولا آئل استعمال کریں۔ گھر کی بنی گندم کی روٹی کھائیں، آرگینک کھائیں۔ جب بھی ہم جنک فوڈ یا پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں تو ہماری شوگر تیزی سے ہائی ہوتی ہے۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہوتی ہے ان میں انسولین ریزسٹنس بھی ضرور ہوتی ہے۔ چینی چھوڑ دیں، اس کی جگہ اسٹیویا استعمال کریں۔ چاول ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کریں اور میدا یا بیکری کی بنی ہوئی چیزوں کو مکمل ہی اسکپ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی۔ یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں جن کو اگر ہم چھوڑ دیں اور اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، اس طریقے سے ہمارے جسم میں سیلف کلیننگ اور سیلف ریپیئرنگ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اسی سے آپ کی طبیعت میں بہتری بھی آنا شروع ہو جائے گی۔